ایک تربیت دینے کا طریقہ یہ بھی ہے اپنی بیویوں کو، اپنے بچوں کو، کہ اگر شریعت کے خلاف ہٹو گے تو پھر میں تمہارے ساتھ یہ کروں گا. یہ سختی آپ دکھائیں، یہ نہیں کہ اگر میرے پیر نہیں دبائی تو تجھے مار دوں گا، اگر تو میرے کپڑے نہیں دھوئی تو میں تجھے نکال دوں گا. یہ ضروریات زندگی اگر تمہارے ساتھ نہیں کر رہی ہے تو اس پر اس کو ڈرانا دھمکانا یہ شریعت کا تقاضا نہیں. ہاں آپ اس طرح سے سختی کر سکتے ہیں کہ اگر تو فجر میں نہیں اٹھے گی تو میں تیرے ہاتھ کا کھانا نہیں کھاؤں گا. یہ سختیاں ہو سکتی ہیں. شریعت کے خلاف جائے گی بغیر اجازت کے تو پھر میں تیرے ساتھ یہ سلوک کروں گا. یہ جائز طریقہ ہے اور ایک دوسرے کے لیے یہ تعاون ہے. آپ جو سختی کر رہے ہیں، کیوں؟ آپ اپنی بیوی سے محبت کرتے ہیں کہ نہیں؟ ضرور محبت کرتے ہیں. تو آپ سوچیں، بیویوں سے بھی میں گزارش کرتا ہوں، جو عورتیں ہیں، کیا تم اپنے شوہروں سے محبت کرتی ہو کہ نہیں؟ سب محبت کرتے ہیں. اگر آج تمہیں کوئی یہ کہہ دے کہ تم اور تمہاری بیوی ایک جگہ ایک گھر میں نہیں رہ سکتے، 100 کلومیٹر دور وہ رہے گا، 100 کلومیٹر دور تم رہو گی، اور یہ فیصلہ ہو گیا، اگر تمہارے پرائم منسٹر نے یہ اعلان کر دیا، 1000 گالیاں دینا شروع کر دو گی، ہمارے جیتے جی سہاگن کو ابھاگن کر دیا. یہ تمام چیزیں ہوں گی. آپ محبت کرتے ہیں، آپ دوری نہیں چاہتے. تو یہی حکمہ فرماتے ہیں بزرگان دین، جو شوہر اپنی بیوی سے محبت کرتا ہے اور جو بیوی اپنے شوہر سے محبت کرتی ہے، اسے چاہیے کہ ایک دوسرے کی نیکیوں پر تعاون کریں، تاکہ قیامت کے دن فیصلہ یہ نہ آئے کہ بیوی جہنم میں ہے اور شوہر جنت میں ہے. دونوں کا فاصلہ دور کر دیا جائے تو کبھی نہیں مل پاؤ گے. حکم یہ آ جائے کہ ایک دوسرے، دونوں فجر کے لیے ایک دوسرے کو اٹھاتے تھے، دونوں مل کر کے نمازوں میں ایک دوسرے کا تعاون کرتے تھے، مولا بخشش کا اعلان بھی فرمائے اور دونوں کو ساتھ جنت عطا کرے، یا تو پھر دونوں دوزخ میں چلے جائیں، اللہ نہ کرے، تاکہ وہاں ایک دوسرے کا عذاب قریب قریب سے دیکھ سکیں گے. اگر یہ خواہش ہے تو وہ ان کی مرضی ہے، لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ اگر کوئی مرد نماز کا پابند ہے تو اپنی بیوی کو اس کے ساتھ اصلی محبت یہ ہے کہ اسے بھی نماز کا پابند بنائے، تاکہ ساتھ میں وہ جنت میں لے جا سکے. کہیں ایسا تو نہیں کہ وہ پیچھا چھڑانا چاہتا ہو، یہاں جتنے دن رہی وہاں تو اب ہو رہے ہیں ہمارے لیے، چھٹی مل جائے. اگر حقیقت میں اپنی بیوی سے محبت کرتا ہے تو اسے نیکیوں پر اس کا تعاون کرے، برائیوں سے اور فواحشات سے اسے روکے. یہ حقیقت میں یہ محبت ہے. اگر آپ سختی بھی کر رہے ہوں، یہ محبت ہے آپ کی کہ میں تجھے چھوڑ کر کے جنت میں نہیں جاؤں گا، اس لیے میں تیرے ساتھ یہ سختی کر رہا ہوں، تو میرے ساتھ جنت میں جائے گی. یا عورت اپنے شوہر کو نیکیوں کی طرف راغب کر رہی ہے تو یہ سمجھ لو کہ وہ اس کی حقیقی محبت ہے اس کے ساتھ، کہ وہ جنت میں ساتھ لے جانا چاہتی ہے. بہرحال حضرت ایوب علیہ الصلوۃ والتسلیم نے جو سختی دکھائی تھی کہ تو ابلیس کے پاس کیسے چلی گئی میرا علاج لینے کے لیے، تجھے معلوم نہیں کہ سجدہ اللہ کے علاوہ کسی کو روا نہیں. تو حضرت ایوب علیہ السلام جب کوڑے مارنے والے تھے 100 کوڑوں پر، تو پھر عورت کی حالت کیا ہونی ہے. اللہ تعالیٰ نے جبرائیل امین علیہ السلام کو بھیجا ایک کاڑیوں والی جھاڑو دے کر، جس میں 100 کاڑیاں تھیں، اور اللہ نے فرمایا وَخُذْ بِيَدِكَ ضِغْثًا فَاضْرِب بِهِ وَلَا تَحْنَثْ، اس جھاڑو کو لے کر کے ایک بار اپنی بیوی کو مار دو اور تمہاری قسم کا کفارہ ہو گیا. یعنی 100 کوڑے مارنے کی جو بات کہی تھی وہ 100 کاڑیوں سے ایک بار مارو. یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے عورت پر، کہ اگر شریعت پر دونوں چلنے کا عزم کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ویسی سہولتیں بھی اتارتا ہے. اللہ کریم ہم سب کو خوشحال زندگی